مرسی ایتھوپیا میں ایک سورمک نسلی گروہ ہیں۔ وہ بنیادی طور پر جنوبی سوڈان کی سرحد کے قریب اور جنوبی اقوام قومیتوں اور عوامی علاقے کے ڈیپ اوموزون میں رہتے ہیں۔ 2007 کی قومی مردم شماری کے مطابق 11,500 مرسی ہیں، جن میں سے 848 شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ درائے اومو اور اس کی معاون ندی ماگو کے درمیان پہاڑوں سے گھرا ہوا مرسی کا گھر ملک کے سب سے الگ تھلگ علاقوں میں سے ایک ہے۔ ان کے پڑوسیوں میں آری، بننا، میکن، کارو، کوئیگو، نیاتونگا نوم اور سوری شامل ہے۔ مرسی زبان کو مادری زبان کے طور پر مرسی بولتے ہیں۔ یہ سورمک زبان کے خاندان کا ایک حصہ ہے۔ مرسی کا تعلق جنوبی سوڈان میں مین، سوری، کویگو اور قبائل جیسے مرلے، ڈینڈگا، ٹینیٹ اور بویا سے ہے۔ مرسی لوگوں کے مذہب کو اینیمزم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، اگرچہ کچھ مرسی نے عیسائیت کو اپنایا ہے۔ مرسی لینڈ کے شمال مشرقی کونے میں ایک سرونگ ان مشن اسٹیشن ہے جو کہ عیسائیت میں تعلیم، بنیادی طبی دیکھ بھال اور ہدایات فراہم کرتا ہے۔ مرسی گزرنے کے مختلف رسومات تعلیمی یا تادیبی عمل سے گزرتے ہیں۔ ہونٹوں کی تختیاں مرسی اور سورما کا ایک معروف پہلو ہیں جو کہ شاید افریقہ کے آخری گروہ ہیں جن میں خواتین کے لیے اب بھی اپنے نچلے ہونٹوں میں بڑے برتن، لکڑی کے ڈسک یا پلیٹ پہننا معمول ہے۔ لڑکیوں کے ہونٹوں کو 15 یا 16 سال کی عمر میں چھید دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار غیر شادی شدہ خواتین ڈانس کے لیے ہونٹوں کی پلیٹیں پہنتی ہیں اور کچھ اضافی رقم کمانے کے لیے جو انہیں سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ مرسی اپنی ثقافت کے دو الگ الگ پہلوؤں کے لیے مشہور ہیں: خواتین کی طرف سے پہننے والی بڑی ہونٹ پلیٹیں اور مردوں کے درمیان لڑنے والی زبردست چھڑی۔ ہونٹ پلیٹ پہننے کا رواج خواتین کی زرخیزی اور شادی کے لیے اہلیت سے جڑا ہوا ہے۔ جب ایک مرسی لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کے ہونٹ قبیلے کی ایک خاتون رکن کے ذریعے کاٹ دی جاتی ہیں اور لکڑی کی ایک چھوٹی چھڑی ڈالی جاتی ہے۔ مرسی کے لوگ مقامی قبائل میں سب سے زیادہ مویشیوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں، اس لیے انہیں سب سے امیر سمجھا جاتا ہے۔ وہ گوشت زیادہ نہیں کھاتے لیکن خون گائے کو مارے بغیر اور اپنے مویشیوں کا دودھ پیتے ہیں۔ مرسی بدلتے ہوئے ماحولیاتی حالات کے لیے انتہائی موافق ہیں اور ضرورت پڑنے پر گاؤں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ مرسی قبیلہ اپنا زیادہ تر کھانے بنانے کے لیے جوار اور مکئی کو پیستے ہیں۔ خشک موسم کے دوران وہ بنیادی طور پر اومو کے کنارے رہتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو اپنے مویشیوں کے قریب رہنے اور تازہ دودھ سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے مشرق میں گھاس کے میدانوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مرسی کے لیے زندگی اکثر مشکل اور بعض اوقات خطرناک ہوتی ہے۔ مرسی مسلح رہتے ہیں اور چونکہ ان کے بہت سے مرد رہنما جنگلی ہائینا، سور یا مویشی چوروں کو روکنے کے لیے باقاعدگی سے AK-47 ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس لیے انہیں اکثر مشرقی افریقہ کا سب سے خطرناک قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ مرسی قبیلوں کے دیہات بڑی بندوقوں، جسم کے نشانات اور ہونٹوں کی تختیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک خطرناک قبیلہ ہونے کی وجہ سے مماثل تصاویر کے ساتھ وادی اومو کے دیگر منفرد قبائل کی طرح مرسی قبیلہ بھی قبائلی قوانین کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس لیے اگر آپ انہیں تکلیف نہیں دیتے تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔